عظمت زندگی کو بیچ دیا، عظمت زندگی کو بیچ دیا، ہم نے اپنی خوشی کو بیچ دیا، چشم ساقی کے ایک اشارے پر، چشم ساقی کے ایک اشارے پر عمر کی تشنگی کو بیچ دیا۔ رند جام و سبو پہ ہنستے ہیں، رند جام و سبو پہ ہنستے ہیں، شیخ نے بندگی کو بیچ دیا۔ راہ گزاروں پہ لٹ گئی رادھا، راہ گزاروں پہ لٹ گئی رادھا، شیام نے بنسری کو بیچ دیا۔ جگمگاتے ہیں وحشتوں کے دیار، دوستو جگمگاتے ہیں وحشتوں کے دیار، عقل نے آدمی کو بیچ دیا۔ لب و رخسار کے حوض ہم نے، لب و رخسار کے حوض کے ہم نے، سطوت خسروی کو بیچ دیا۔ عشق بہروپیہ ہے ساگر، عشق بہروپیہ ہے اے ساگر، روپ نے سادگی کو بیچ دیا۔ السلام علیکم دوستو، بات یہ ہے کہ اس وقت جو کرنٹ حالات ہیں جو جاری ہیں، ان پہ ہی بات کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ یہ لفظ ہضم نہیں ہو رہا دنیا کو۔ اصل میں بنایا تو انہی نے ہے۔ یہ پاکستان 1917 میں بن گیا تھا، جو وائسرائے ہند کے دفتر میں پالیسی پڑی ہے۔ 1917 میں جب روس میں انقلاب آیا تو دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ سامراج نے اس چھوٹی سی کتاب کو، اس درویش کی سوچ کو روکنے کے لیے ڈالروں کے تالے، تجوریوں کے تالے کھول دیے۔ لوگوں کو بے ضمیر لوگوں کو خریدنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر اس وقت سے لے کے اب تک حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی اب آنکھیں کھل گئی ہیں کہ ہم تو بے جان ہیں۔ یہ عوام، یہ لوگ بے جان تھے ان کی پالیسیوں کے سامنے، جو جی میں چاہتا تھا وہ کرتے تھے۔ 1917 میں میران شاہ میں دیوبند سے سیدھا اٹھایا، پورا پنجاب کراس کیا، میران شاہ میں ہیڈ کوارٹر بنایا سوچ کا۔ جو جنونیت، آنکھیں تو اس وقت کھلی جب مجاہد کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ ضمیر تو اس وقت ہمارے جاگے کہ ہم تو بے جان چیز ہیں، خام ہیں، یہ لوگ ہمیں استعمال کرتے ہیں۔ اب دوستو، اب پاکستان ایک بہت ہی اہم ملک ہے دنیا میں۔ اتنی عزت ہوگی اس عوام کی، صرف یہ ہے کہ ہمیں سوچ بدلنی ہوگی، ہمیں اکائی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہم پاکستانی ہیں۔ پشتون، سندھی، بلوچ، پنجابی سب کچھ ہے، ہماری پاکستان ہے۔ دوستو اتنی عزت ملے گی، میں دیکھ رہا ہوں اتنی عزت ملے گی، اور عزت صرف اور صرف ثابت قدمی میں ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے یہ جو چکر چل رہے ہیں، ان کے پیچھے پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ ہیں۔ یہ جو روزانہ ٹینشن، یہ روڈ، یہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، یہ بچیں گے نہیں لوگ۔ پاکستان تھیوکریٹک سوچ سے پاک ہوگا، پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا، پاکستان کا دین دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ اس لیے پریکٹیکل جب ٹھیک ہوگا تو دنیا مسالے دے گی، اس کے کہے گی دنیا کہ واقعہ اتنی عرصے سے یہ عوام پچھلی چھوڑے، مغلوں کی تاریخ کو چھوڑے، 70 سال ہو گئے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 72-70 سال ہو گئے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اب کیا ہمارے ساتھ کام لیا جا رہا ہے۔ اسمبلیاں بے جان ہیں، ادارے بے جان ہیں، ہر چیز بے جان ہے۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہاں کلچر بنایا گیا، اساس کمتری کا شکار ہیں ہم۔ کوئی کام کرنے کا جی نہیں کرتا ہمارا۔ پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کس نے کیا، ادارے کس نے اجاڑے؟ یہ ہم نے اجاڑے نا۔ اب حکمران کیا کرے؟ سوچ تو عوام نے بدلنی ہے، سوچ ہم نے بدلنی ہے، ہم نے جتنا بگاڑا ہے ہم نے یہ ٹھیک کرنا ہے۔ کام کرنے میں تو عظمت ہے، جھوٹ بولنے میں ذلت ہے۔
اب اتنی رسوائی اور پشیمانی ہے کہ سرکاری اہلکار جو ہیں وہ بیچارے بہت پریشان ہیں. پریشانی ان کو یہ ہے کہ وہ بس وہ الجھے ہوئے ہیں. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. بھئی کرنا کیا ہے؟ آپ کے سر پر کتاب ہے، اس کو جھاڑنا ہے، اس کو پڑھنا ہے. عوام آپ کے ساتھ ہیں، وہ لال کتاب جھاڑو. ہر بندے کے درجہ 4 سے لے کر 22ویں اسکیل تک کے بندے کے سر پہ کتاب ہے. وہ سرکاری ملازم ہے، اس کو جھاڑنی پڑے گی. اس کو ان اداروں کو فعال ہونا پڑے گا. جو پبلک ریلیشن میں آتے ہیں ان کو اپنی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈلیور کرنی ہوگی، انہیں دکھانا ہوگا، اپنا بیہیویئر تبدیل کرنا ہوگا. یہ نمود و نمائش، یہ تصنع، یہ بناوٹ، یہ چھوڑنی ہوگی، ہمیں ہر صورت چھوڑنی ہوگی. دوستو، پاکستان ایک بہت اہم ملک بننے جا رہا ہے. یہ میں بات آپ کو بتا دوں. یہ منصوبہ تو پرانا تھا مگر وہ وہی نہ کہ ہم خام ہیں. یہ دبئی کی شکل ہے، وہ کراچی کی یہ تھی. دیکھتے اب یہ گوادر آپ کو دبئی کو کراس کر جائے گا. صرف آپ ثابت قدم رہیں، پاکستان کے لیے دعا کریں. پاکستان بہت مشکلوں سے بنا ہے. یقین کرو، میرے ماں باپ جب کہانیاں سناتے ہیں تو میں باپ دیدہ ہو جاتا تھا، میرا باپ آپ دیدہ ہو جاتا تھا. تو یہ اتنا ظلم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب جب بات کرتا ہے کوئی پاکستان کے خلاف تو میرا خون کھول جاتا ہے. میرے سامنے وہ میرے باپ کی سنائی ہوئی کہانیاں آ جاتی ہیں، یہاں لوگوں کی کہانیاں سنائی ہوئی آ جاتی ہیں کہ اتنا یہ ظلم کر کے یہ پاکستان بنا ایک دین کے لیے، اور اب اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرو. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. بطور پاکستان کنفیڈریشن پہ جہاں مرضی سیٹ کر لو، پاکستان ضرور رہے گا. پاکستان ضرور رہے گا. پاکستان کے ساتھ دنیا ملے گی. پاکستان ہی ہوگا. اور یہ ایک ایسا عظیم ملک بنے گا، دنیا سوچ دیکھے گی کہ یہ گیٹ وے ہے. جو مشرق بعید کو ملک جاتے ہیں وہ یہیں سے جاتے ہیں. بہت اہم محل وقوع ہے پاکستان کا. یہ خدا نے ہمیں تحفہ دیا ہے، محنت سے ملا ہے. انہوں نے اپنی مفاد کے لیے بنایا، مگر اب تو ہمارا گھر ہے، اب تو ہم نہیں چھوڑیں گے. اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے. اب دوبارہ ہم غلامی میں چلے جائیں گے؟ ہم آزاد ہیں، بالکل ہم آزاد ہیں. ہمیں کوئی روکنے والا نہیں. اگر ذہنی غلامی ہے تو ہماری ذہنی ہے، ہماری سوچ میں غلامی ہے. پاکستان نے ہمیں غلام نہیں رکھا. پاکستان کی وجہ سے ہمیں عظیم آزادی ملی ہے. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ گیٹوں کے اندر کوئی اور مرد نہیں جا سکتا تھا. ان شاہکاروں کے شہروں کے اندر صرف اور صرف ہماری عورتیں جایا کرتی تھیں. یہ آزادی ہمیں ملی ہے، اور یہ آزادی ہم نے قائم رکھنی ہے، خون پسینے سے قائم رکھنی ہے. آرمی ہماری اتنی اسٹرانگ اور مضبوط ہے جس کا عوام پہ اعتماد ہے، اور عوام کا آرمی پہ اعتماد ہے. ساری دنیا کی ایجنسیاں ہیں، ہمیں اپنی ایجنسیوں پہ فخر ہونا چاہیے، جنہوں نے اس ملک کو بچایا، جنہوں نے ہمیں بچایا، جنہوں نے ہماری عالمی سطح پہ عزت نفس مجروح ہونے سے بچائی. سرکاری ادارہ ہے، پالیسی گورنمنٹ پاکستان نے دی ہے، پالیسی اسمبلی نے دی ہے، سارا کچھ اسمبلی نے دیا ہے. انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا ہے، اور تاحال جاری ہے. لاکھوں نوجوان، لاکھوں آفیسر جو قربانیاں دے چکے ہیں اس ملک کے لیے، وہ کہاں جائیں گی؟ وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. پاکستان رہے گا. پاکستان رہے گا، ضرور رہے گا. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ان کی سوچ ہے. یہ جو سوچ ہے یہ مردہ ضمیر لوگوں کی سوچ ہے، ان کا ضمیر نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم استعمال ہی ہوتے چلے جائیں. بھائی بہت ہو لیے، بہت استعمال ہو لیے. اب جینے کا طریقہ سیکھو، اب عزت سنبھالو، اب اپنی عزت سنبھالو، اب جینے کا طریقہ سیکھو. دنیا ایک دوستو بہت کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے. اور ایک گل دسو، او مجاہداں تو دہشت گرد تساں سانو کیوں بنایا؟ ساڈی اتنی پاسپورٹ دی تذلیل کیوں کیتی ظالموں؟ ہن نہیں تانوں اسی بخش دے، ہن اسی مر کے ہی رواں دے اس ملک دی خاطر. یہ ملک نہیں جائے گا، ساڈے بچے آزاد رہن گے اتنے. دنیا ایک کھلی کتاب ہے، زمانہ ایک بہترین استاد ہے.